الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اما بعد، رجب بٹ نامی یوٹیوبر جو پورا سال فیملی ولاگ بناتا ہے، جس میں وہ اپنی بہن کو دھکا دیتے ہوئے اپنے دوستوں کے سامنے پھینک دیتا ہے، جس میں وہ اپنی ماں کو پکڑ کر زبردستی اپنی بغلیں سنگھاتا ہے، جس میں وہ اپنے باپ کو تنگ کرتا ہے، جس میں وہ اپنے گھر کی دیگر خواتین کے ساتھ اور ان کو کیمرے پر دکھا رہا ہے اور وہ ناچ رہے ہیں، سروں پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، کوئی تھرک رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے. محرم کے 10 دن آتے ہیں تو وہ اپنے ہی ہاتھ میں کیمرہ پکڑ کے، سیلفی سٹینڈ پکڑ کر اپنی ویڈیوز بناتا ہے، تصاویر بناتا ہے، اور اس میں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، نام یزید کا لیتا ہے اور ان کے آباء و اجداد کو گالی دیتا ہے، جو کہ حضرت امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میں. اس پر اس سے پہلے بھی 295 کی FIRs موجود ہیں. وہ پہلے ملک سے بھاگ گیا، وہ واپس آ گیا. یہاں بیچارہ کوئی عالم، کوئی مولوی اس کے خلاف چھوٹا سا کیس ہو تو مساجد مدارس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، ان کا بھی تقدس پامال کر دیا جاتا ہے. اور ایک کنجر اور میراثی اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کو دکھا کر یوٹیوب پر پیسے کمانے والا دیوس، اور وہ بھی کیسے عجیب لوگ ہیں جنہوں نے اسے آئیڈیل بنا رکھا ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے یہاں شعور، ادراک، آگہی اور تعلیم کی کتنی کمی ہے کہ ایسے لوگ کو ملینز لوگ فالو کر رہے ہیں. اور یہ شخص صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے ملک کے ہر فورم سے، علماء کی جانب سے، حتیٰ کہ جامعہ نعیمیہ لاہور سے تو فتویٰ آ چکا ہے. اس سب کے باوجود اس شخص کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس پر باقاعدہ مقدمہ نہیں چلایا جا رہا، اور اسے قرار واقعی سزا نہیں دی جا رہی. اور وہ 295 کی FIR کے باوجود پاکستان نہ صرف یہ کہ کامیابی سے واپس آتا ہے، بلکہ وہ ویڈیوز بنا رہا ہے، وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں، اور وہ خود وہ پکڑا ہوا ہے. اس نے سیلفی سٹینڈ، اور وہ کہیں پانی تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں لوگوں کو آٹوگراف دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں وہ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں، اور لوگ ہر طرف سے، چاہے وہ فیس بک ہو، سوشل میڈیا، دیگر پلیٹ فارمز ہو، مطالبہ کر رہے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پکڑا جائے. یہی تو وجہ ہے کہ پھر آخرکار لوگوں کے سینے پھٹتے ہیں، لوگ قابو سے باہر ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہے، مقدسات کی گستاخی ہو رہی ہے. تو پھر وہ قانون کو مجبور ہو کے ہاتھ میں لیتے ہیں. آپ اس سے پہلے مجرم کو پکڑ کر اسے قرار واقعی سزا کیوں نہیں دیتے؟ اس قوم کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ امن کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ ایسا موقع کیوں لوگوں کو دیتے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور قانون ہاتھ میں لیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی ہے، آپ کی اقتداء کی ہے، آپ کی غلامی کی ہے، آپ کے ساتھ مل کر اسلام کا دفاع کیا، اسلام کی دعوت دی، اسلام کے لیے لڑے. حتیٰ کہ ان میں وہ صحابی بھی شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان، چلا تیر چلا. ایسے ایسے صحابہ موجود ہیں. ان صحابہ پر جب کوئی تبرہ کرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم جا بجا رضی اللہ عنہم راشدون فائزون کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگوں کے بارے میں جب کوئی زبان تان دراز کرتا ہے اور پھر قانون اسے نہیں پکڑتا، قرار واقعی سزا نہیں دیتا، پھر لوگوں کے سینے ابلتے ہیں، پھر لوگ قانون میں ہاتھ لیتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ٹھوک دیتے ہیں. خدا را اس سے پہلے کہ کوئی سر پھیرا اٹھے اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہو کہ پھر سارے کے سارے یہ لبرلز اور موم بتے آنٹے اٹھ کے آ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا، اس سے پہلے قانون کی عملداری ثابت کرو. ان کتوں کے گلے میں پٹا ڈالو، ان کی یہ لمبی لمبی بھونکتی ہوئی زبانیں بند کرواؤ، تاکہ معلوم ہو کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بناؤ. محرم آتا ہے تو ایک الگ قسم کی افراتفری ہے، ربیع الاول آتا ہے تو ایک الگ قسم کا ماحول ہے، کوئی اور دن آتے ہیں تو الگ قسم کا ماحول ہے. دنیا یونیورسٹیاں بنا رہی ہے، لوگ جہاز بنا رہے ہیں، لوگ اسپیس، خلا اور راکٹ اور AI اور چیٹ GPT تک جا رہے ہیں. ہم لوگ آپس میں بس محرم میں بھی لڑ رہے ہیں، ربیع الاول میں بھی لڑ رہے ہیں، دیگر مہینوں میں بھی لڑ رہے ہیں. ہمیں لڑائی جھگڑے فساد گستاخیاں انہی کاموں میں الجھا دیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اور اللہ کرے کوئی لوگ ہوش کے ناخن لے. چاروں طرف سے ایران ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور اب تو اسرائیل امریکہ کی مدد سے ہمارے سر پر آ پہنچا ہے. ایسے موقع پر ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے ملک کو اور امت کو بچانے اور اس کو متحد و متفق کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آگ لگانے والا اگر کوئی فیکٹر ہے تو وہ ایران کا وہ فرقہ وارانہ
لٹریچر ہے اور ایران میں پڑھ کر آنے والے یہ متعصب فرقہ پرور لوگ ہیں اور شام سے لڑ کے آنے والے یہ قاتل ہیں جو ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو دہکاتے ہیں، جو یہاں گندی تقریریں کرتے ہیں، جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو یہاں گستاخی میں زبانیں لمبی کرتے ہیں، اور وہ قاتل جو یہاں آ کر علماء کو قتل کرتے ہیں اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کو قتل کرتے ہیں اور جگہ جگہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ان سب کو روکا جانا چاہیے۔ یہ وہ فیکٹر ہے جس پر آپ نے قابو پا لیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا اور آگے بڑھے گا۔